نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب وحی کے بیان میں وحی کے آغاز کا بیان۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو ممبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کے کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔ حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب آپ غار حرا میں تھے، یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوف
زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا، بھائی جان، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے میں نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ حدیث نمبر 5، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ وحی کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی، چنانچہ جب ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے،
کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔